بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میرے پاس اس وقت مشکات شریف کتاب العلم کے اندر فصل ثانی کی پہلی حدیث ہے، جس کی راوی جناب کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھا تھا، تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا انی جئتک من مدینۃ الرسول، میں آپ کے پاس رسول کے شہر سے آیا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک سے آپ کی جانب آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تو مہربانی کر کے مجھے وہ حدیث بتا دیں۔ اور ما جئت لحاجت، میں کسی اور حاجت سے نہیں آیا، مجھے صرف یہی حاجت ہے کہ جو آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے وہ مجھے سنا دیجئے۔ وہ حدیث کیا تھی؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ تلاش علم کے لیے کوئی راہ طے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر لگا دیتا ہے، کسی جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ آگے پھر اس حدیث کے اندر علماء کی فضیلت اس کو بیان کیا گیا۔ میں جس جملے پر گفتگو کرنا چاہوں گا وہ جملہ ہے کہ اس شخص نے حضرت ابو درداء صحابی رسول کو کہا انی جئتک من مدینۃ الرسول۔ جو الفاظ ہیں ان کا معنی تو یہ ہے کہ میں رسول کے شہر سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس سے جو مراد ہے، جو اس سے بات سمجھی جا رہی ہے، وہ تو یہ ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پر میں یہ بات کرنا لازمی سمجھتا ہوں، سیدہ پاک والے مسئلہ کو اس تناظر میں اس جملے کو پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، بلکہ حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ جو مشکات شریف کی جنہوں نے شرح لکھی، آپ نے ابن حجر سے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جو حدیث جو ہے بندہ سننے کے لیے آیا، اس نے حدیث میں ادب کا لحاظ نہیں کیا۔ کیا مطلب ادب کا لحاظ نہیں کیا؟ یعنی اس بندے نے کہا انی جئتک من مدینۃ الرسول، تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بھائی مدینہ یہ عربی کے اندر مطلق شہر کو کہتے ہیں، اور رسول مطلق پیغام رساں کو کہتے ہیں، تو یہ عام الفاظ ہیں۔ ایسے الفاظ اس شخص کو استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ کیوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر کے لیے الفاظ ہیں۔ مدینہ اور رسول اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو حضرت امام شافعی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الفاظ سے بے ادبی کی، گستاخی کی بو آتی ہے، اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو عامیانہ الفاظ میں پکارتے ہو، بلاتے ہو، اس طرح رسول کو عام الفاظ میں نہ پکارو۔ تو اس شخص نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر کے لیے عام الفاظ استعمال کیے جو اس کو استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ تو پھر کیا الفاظ استعمال کرتا؟ تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ بندہ یہ کہتا انی جئتک من مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ الفاظ کہتا۔ ناظرین کرام، غور فرمائیے کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کو یہ بے ادبی اور گستاخی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر کے لیے کوئی عام لفظ استعمال کرے، حالانکہ اس کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی گستاخی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس سے متبادر ہے کہ بھائی رسول سے جو متبادر ہے، جو چیز سمجھی جا رہی ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سمجھی جا رہی ہے، اور مدینہ سے اکثر اور عرفاً دیار حبیب ہی مراد ہوتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ عام الفاظ نہیں رہے، بلکہ یہ الفاظ
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لیے بھی ہے، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے آخر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہو۔ لیکن غور کیجئے گا تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ اس بات کو بھی فرما رہے ہیں کہ اس بندے نے اس حدیث میں ادب کا لحاظ نہیں کیا، یہ جو الفاظ استعمال کیے اس سے بے ادبی کی بو آتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس واقعے کے بعد آپ غور کیجئے کہ جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب خطا کی نسبت کی، یہ حضور کا شہر نہیں ہے بلکہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی جانب خطا کی نسبت کر رہا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ افسوس بھی ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے ساتھ ڈاکٹر کے، اپنے ساتھ علامہ کے، مفتی کے، پتہ نہیں کیا کیا القابات لگاتے ہیں، وہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی اس گفتگو سے کیسے ناواقف ہو گئے، اور ان لوگوں نے کیسے لفظ خطا کو سیدہ پاک کی جانب منسوب کیا، اور ان کو گستاخی کیوں نہیں سمجھ آتی۔ اور افسوس ان پر بھی ہے کہ جو لوگ ان بندوں کو جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کی جانب خطا کی نسبت کی، ان لوگوں کو درست اور ٹھیک سمجھا جا رہا ہے، اور منہج اہل سنت پر اور اہل سنت کے طریقے پر ان کو سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ اہل سنت کے منہج سے ہٹ چکے ہیں۔ اہل سنت کا تو ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر ادب اہل سنت کے دامن میں رہا ہے۔ تو یہاں پر غور کیجیے گا کہ مصطفیٰ کریم کے مبارک شہر کو ایک عام لفظ کے ساتھ ذکر کیا۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ جو غلام اہل بیت تھے، آپ پر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے رفض کا بھی فتویٰ لگا، اور آپ نے یہ بات برملا وقت کے یزیدیوں اور ان مروانیوں کو یہ بات بتلا دی کہ سن لو، تم اگر مجھ پر صرف اس بنا پر کہ میں محب اہل بیت ہوں، اور مجھے اگر اہل بیت کی محبت میں رفض کا فتویٰ لگاتے ہو تو تمہارا یہ فتویٰ مجھے قبول ہے، لیکن اہل بیت کے ساتھ غلامی توڑنا مجھے قبول نہیں ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے گا کہ جس ہستی کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس ہستی کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کام فاطمہ نے کیا وہ کام ایسے سمجھو کہ رسول اللہ نے کیا، اور حضور نے یہ بات صراحتاً احادیث طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو چیز فاطمہ کو تکلیف دے وہ مصطفیٰ کریم کو تکلیف دیتی ہے، اور جس چیز سے فاطمہ راضی ہے اس چیز سے حضور کی ذات راضی ہے۔ جو چیز فاطمہ کو مشقت میں ڈالے وہ چیز حضور کو مشقت میں ڈالتی ہے، اور جو چیز سیدہ فاطمہ کو غضب ناک بناتی ہے وہ حضور کو غضب ناک بناتی ہے، اور جو چیز سیدہ پاک کے غصے کا سبب بنتی ہے وہ مصطفیٰ کریم کے غصے کا سبب بنتی ہے۔ غور کیجئے گا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنی لخت جگر کے ساتھ انتہا پیار تھا کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور کام فاطمہ کرے، تکلیف کوئی چیز فاطمہ کو دے، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، یہ چیز مجھے غضب ناک کرتی ہے، یہ چیز مجھے مشقت میں ڈالتی ہے۔ تو اہل سنت کا شروع سے ادب والا موقف رہا ہے، اہل سنت ادب والی جماعت ہے۔ کسی بھی دور کے اندر، کسی بھی وقت کے یزید حکومت کے اندر اہل سنت نے ادب کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو یہاں پر میں اس واقعے سے حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، تو اس تناظر کے اندر سامعین کرام دیکھیے کہ یہ تو حضور کا مبارک شعر تھا، اس کے بارے میں اس نے ہلکے الفاظ استعمال کیے تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے بے ادبی پر ان کو معمول کیا۔ تو جس بندے نے صراحت کے ساتھ، بھونڈے انداز کے ساتھ ممبر پر بیٹھ کر بار بار خطا کی نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب کی، کیا وہ الفاظ بے ادبی والے نہیں ہیں؟ میں دعوت فکر دیتا ہوں، اگر تمہیں یہ الفاظ بے ادبی والے نہیں لگتے تو ذرا یہ لفظ خطا کا استعمال اپنی ماں کے لیے تو کر کے دکھاؤ۔ یہ کہو اشرف دجالی یہ بات کہے کہ میری ماں سے غلطی واقع ہوئی تھی،
بار بار وہ کہے، تکرار کے ساتھ یہ کہے کہ میری ماں نے خطا کی، میری ماں نے غلطی کی، اگر تو یہ الفاظ نہیں بول سکتا اور مجھے پتا ہے تو یہ الفاظ نہیں بولے گا، تو ان الفاظ کو ٹھیک نہیں سمجھتا، تو اے خدا کے بندے، اے دجال وقت، میں تجھے دعوت فکر دیتا ہوں کہ غور کر، تو نے ایسے الفاظ جو تو اپنی ماں کے لیے نہیں بول سکتا، وہ الفاظ تو نے مصطفیٰ کریم کے لخت جگر کے لیے بول دیے۔ اب بھی وقت ہے تمہارے پاس، ہمارا صرف اور صرف یہی مطالبہ ہے کہ تو اپنی اس انداز، اپنی اس گفتگو سے توبہ کر، جس چیز میں ادب ہے اس چیز کو تھامو۔ تو میں عوام اہل سنت سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را ان مردودوں کا، ان گمراہوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے ساتھ دشمنی بنا رکھی ہے، اور جنہوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب خطا کی نسبت کی ہے، انہیں ایسے بندوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ہر طرح ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، تاں آ کے یہ لوگ رجوع کرے، توبہ کرے۔